حسن اخلاق، سبحان اللہ، حسن اخلاق۔ دنیا میں بعض لوگ جسموں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما دے۔ یہ جسموں پہ نہیں، ایسا شخص دلوں پہ حکومت کرتا ہے، دل اس کی طرف کھینچتے ہیں، دلوں کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے، دلوں کی محبت اور مٹھاس اس کی طرف چلی آتی ہے۔ حسن اخلاق سے دل مانوس ہوتے ہیں، دل قریب ہوتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے۔ حسن اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اچھا، آپ کا کوئی ملازم ہو اور ماتحت ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، تنخواہ آپ سے لے، مزدوری آپ سے لے، کھانے پینے کے اخراجات آپ سے لے، خوشی کے موقع پہ تحفے ہدیے آپ سے لے، اور بتائیے آپ کا کام نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ نے جو ذمہ داری ڈالی وہ پوری نہ کرے، آپ کہیں گے یہ بڑا بااخلاق آدمی، کہیں گے نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے، بڑا احسان فراموش ہے۔ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کی حرکت دیکھیں، کھاتا ادھر ہے، کام کسی اور کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ آدمی کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا جو محسن حقیقی کی نعمتیں کھائے اور پھر اس محسن کی احسان فراموشی کرے۔ اس لیے کافر کبھی با اخلاق نہیں ہوتا، اس لیے کافر کبھی با اخلاق نہیں ہوتا، اس لیے مشرک کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ جس محسن حقیقی نے پیدا کیا، نعمتیں دی اور اس کی احسان فراموشی کرے، کوئی با اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہ پرلے درجے کا بد اخلاق، یہ تو پرلے درجے کا بد اخلاق آدمی ہے۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے اس محسن کی بھی احسان فراموشی نہ ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی نہ ہو، یہ با اخلاق آدمی۔ اس لیے کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، مشرک کافر کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو اس محسن کا احسان فراموش ہے جس نے اس پر نعمتوں کی حد کر دی، جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی بقا کے لیے ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا نافرمان اور احسان فراموش ہے۔ اس کا اخلاق سے کیا تعلق؟ اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ با اخلاق آدمی، حسن اخلاق جس پر ہمارے پیغمبر فائق تھے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر۔ وہ کیا ہے کہ اس محسن حقیقی کی بھی احسان فراموشی نہیں، اس محسن حقیقی کی بھی احسان فراموشی نہیں، اور بندوں کی بھی حق تلفی نہیں، بندوں کی بھی حق تلفی نہیں، اور مخلوق خدا کے جو حقوق اور ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں ان میں بھی کوتاہی نہ کرے، اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی موذی اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ وہ اخلاق ہے۔ اس اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا، کوئی شخص زندگی بھر تہجد میں گزار دے، کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی زندگی بھر روزے سے ہر دن گزار دے، کون کر سکتا ہے؟ اگر ہم 1 مہینے روزے رکھیں اور 1 مہینے رات بھر تہجد پڑھتے رہیں، بڑا بزرگ آدمی، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، بڑا بزرگ۔ اللہ کے نبی فرمانا کہ ساری زندگی کوئی ایسا کر لے، ساری زندگی، جو مرتبہ اسے ملے گا اچھے اخلاق والا وہی کھڑا، اچھے اخلاق والا وہی کھڑا ہوگا۔ با اخلاق آدمی کی یہ قدر و قیمت ہے، اور اخلاق کی میزان کے ترازو میں یہ وزن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، 2 عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں جو پشت پر بڑی ہلکی ہیں، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ان میں ایک ہے خاموش رہنا، فضولیات سے احتیاط کرنا، اور دوسرا ہے حسن اخلاق۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے، قسم ہے اس پاک ذات کی، اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفقت میں، خیرخواہی میں کہنے لگے قسم اس ذات کی، قسم کھا کے کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دو چیزیں بے مثل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، مخلوق کے اعمال میں یہ دو چیزیں بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ کسی کی نامہ اعمال میں یہ دو خوبیاں آ جائیں، مثالی آدمی ہے، اور اس کا میزان کے ترازو کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اثقل الشیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاق کا صحیح مفہوم بھی ہر وقت ذہن میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔